اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو کتاب کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ نہیں، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھی اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس کے کہے لفظوں کی گونج اب بھی کانوں میں سن رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ دھوکہ کر ہی نہیں سکتا۔ آخر میں وہ جو اس وقت سے ایک ہی جگہ پر ساکت بیٹھی تھی تڑپ کر اٹھی، خود کو یقین دلاتے ہوئے بے ساختہ زبان لڑکھڑائی اور وہ بے دم سی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ لیکن ایک وہی تو ہے جو میرے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے۔ دل کو خوش فہمی سے نکالنے میں بس چند ہی پل لگے تھے۔ کتنی آسانی سے بے وقوف بن گئی میں۔ اس کی اصلیت جان کر بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ مائی گاڈ، میں اتنی احمق، اتنی کم عقل کس طرح ہو سکتی ہوں؟ کتنی آسانی سے اس نے مجھ سے بدلہ لیا اور میں اس بار اس کا دل اپنے بال نوچنے کو چاہا۔ واقعی اس نے سب کچھ اپنی رضامندی سے ہی تو کیا تھا۔ کوئی خبر، کوئی دباؤ نہ تھا۔ بہت آرام سے وہ سب کچھ کرتی چلی گئی جو وہ اس سے کہتا رہا، اس کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتی رہی۔ پھر اب کس لیے اپنے کیے ہوئے پچھتا رہی تھی؟ تو پھر آج کے بعد زندگی میں پچھتاوے کے سوا باقی کچھ تھا ہی نہیں۔ کمرے میں اس وقت الارم کی آواز گونج رہی تھی۔ الارم کیا، آواز اتنی اونچی تھی کہ کانوں پڑی آواز سننا بھی مشکل تھا۔ لیکن یہ سب اسی کا حوصلہ تھا جو اتنی پرسکون نیند سو رہا تھا، ورنہ خیر سے اس کمرے میں بجے الارم کی آواز سے تو پڑوسی تک جاگ جاتے۔ وہ جتنی گہری نیند سوتا تھا، جاگنے کے بعد اتنی چستی اور بشاشت ہوتی، سبھی حیران ہوتے تھے۔ سامنے رکھے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بے اختیار انگلیوں سے اپنے بال سنوارے اور اپنے اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھا، جہاں کل رات دیر تک کام کرنے کی وجہ سے بہت سے کاغذ اور کتابیں رکھی تھیں۔ میز پر انہی کاغذات کے درمیان سفید کاغذوں کا ایک دستہ الگ رکھا تھا جو دوسرے کاغذات کی نسبت ترتیب میں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کاغذات کو اٹھایا اور ایک ایک ورق پلٹنے لگا۔ بے اختیار اس کے لبوں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس میں اس کی پچھلی ایک ہفتے کی محنت تھی۔ ہلکی سی سیٹی بجاتے ہوئے اس نے کاغذات اپنی فائل میں احتیاط سے رکھ دیے اور خود باتھ روم میں جا گھسا۔ دل ہی دل میں اس پہ ہزار بار لعنت بھیجی اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ میز پر رکھ کے جلدی سے اس کی فائل کھول کر اس کے رکھے کاغذوں کا دستہ نکال لیا جسے یہ جعلی حروف سے اس کا نام لکھا تھا۔ نہایت احتیاط سے الگ کر کے ٹائٹل کور کو اپنے ساتھ لائے کاغذوں کے دستے پہ لگا کر انہیں سٹیبل کر کے ان کی فائل میں بالکل اسی طرح واپس رکھ دی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد اس نے فائل میں رکھے اس پر پرنٹ شدہ کاغذات کو اٹھایا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس بات کی تسلی کی تھی کہ اسے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ چچی جان، جلدی سے ناشتہ لے آئیے، آج ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ لاؤنج میں لگے گھڑیوں نے 7:30 بجائے اور ارحم اپنے گیلے بالوں کو سنوارتا، فائل اور گھڑی کی چابی ہاتھ میں تھامے مسکرا کر سلام کرتے ہوئے اس نے ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ ڈائننگ ٹیبل پر پہلے ہی امیر اور شاہان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ عطیہ بیٹے اور بھانجی کو ناشتہ دے کر اب اس کی منتظر تھی۔ صبح کے ناشتے کی ذمہ داری ان کی تھی جبکہ دوپہر کا انتظام صفیہ بیگم کے ذمہ تھا۔ البتہ رات میں ان دونوں کے ساتھ دونوں کی لڑکیاں بھی مدد کرتی تھیں۔ یہ یالے نہیں آئی اب تک، ہر روز اس کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، ابھی ناشتے میں 10 گھنٹے لگائے گی۔ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ بڑبڑایا اور صبح کے اخبار پر نظر ڈالتے ہوئے بہن کو اسے بلانے کا حکم دیا۔ وہ اٹھنے کے بجائے سر جھکائے ناشتہ کرتی رہی۔ یالے تو آج اپنے دوست کے ساتھ جلدی چلی گئی یونیورسٹی، کہہ رہی تھی جلدی پہنچنا ہے، اسے اسائنمنٹ جمع کروانا ہے۔ چچی نے اس کی پلیٹ اور چائے کا مگ میز پہ رکھتے ہوئے اسے مطلع کیا، لیکن ہاں، اسائنمنٹ تو ہم کو بھی جمع کرانا ہے۔ اخبار لپیٹ کر میز پہ واپس رکھتے ہوئے اس نے حیرت سے پہلے اپنی کلائی پہ گھڑی کو دیکھا۔ چلو تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں بس آ رہا ہوں۔ ارحم نے ناشتے کی پلیٹ ہاتھ سے پرے کی اور اپنی فائل اٹھا کر ان دونوں کے پیچھے ہی چل دیا۔ اس کی بھوک ایک دم غائب ہو گئی تھی۔
یاور علی خان صاحب نے دونوں بیٹوں کی تربیت اس نہج پر کی تھی کہ دونوں کے درمیان محبت اور خلوص شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ برسوں سے نہ صرف کاروبار مشترکہ تھا بلکہ گھر میں بھی دونوں خاندان نہایت اتفاق سے رہتے، ایک دوسرے پر انحصار کرتے تھے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ گھر میں قائم امن اور سکون کی فضا کے پورے خاندان میں مثال دی جاتی تھی۔ البتہ ارحم اور جالے اس پیمانے پہ پورے نہ اترے۔ اس پہ ستم شروع ایک ہی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، یہی وجہ کہ دونوں میں بھی کبھی نہیں بنتی تھی۔ ارحم کی تعریف سن سن کر جالے کو ارحم سے خواہ مخواہ کی چڑ ہو گئی تھی، جب بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر میں سب لوگ ان دونوں کی روز روز کی نوک جھوک سے اس قدر عاری ہو چکے تھے کہ اب کوئی سرے سے پرواہ ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ جس دن ان میں جنگ و جدل نہ ہو سب کو پریشانی لاحق ہو جاتی۔ ان سب باتوں کے باوجود عبد الرحمن اور عبد الرحیم کے خاندان کے درمیان سے سوئی گزارنا بھی ناممکن تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر جالے نے سب سے پہلے وہ کام کیا جس کے لیے وہ آج اتنی جلدی خوار ہوئے یونیورسٹی آئی تھی، یعنی اسائنمنٹ جمع کروانا۔ ارحم کی اسائنمنٹ فائل پہ اپنا نام کا لیبل لگا کر اس نے صبح آتے ہی پروفیسر کو دے دی تھی اور ان سے اپنی ذمہ داری اور قابلیت پہ ڈھیروں داد بھی وصول کر چکی تھی۔ اب تک تو اسے پتہ چل چکا ہوگا نا؟ سیما نے سوال کیا۔ پتہ چل جاتا تو اس کی کال آ جاتی۔ اب تک رابطہ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو فائل چیک نہیں کی۔ وہ ارحم سے بخوبی واقف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ارحم کبھی لکھے کو دوبارہ چیک نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسے کامل بنانے میں اتنی تحقیق کرتا ہے کہ تکمیل کے بعد کسی غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ویسے تم نے بیچارے کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماہنور کا بہرحال اس کی حرکت اچھی نہیں لگی۔ وہ اس کا بھی ہم جماعت تھا اور اکثر پڑھائی کے سلسلے میں اس کی مدد کرتا رہتا تھا۔ جالے کے دوست ہونے کے باوجود ماہنور کی ہمدردیاں ارحم کے ساتھ تھیں۔ جالے کا بدلہ مائی ڈیئر اس نے جو میرے ساتھ کیا میں نے وہ اس کے ساتھ کر دیا، اس کی وجہ سے میرا اتنا ٹائم ضائع ہوا۔ اپنی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے اس نے جواب دیا، جالے تمہارے پاس کافی وقت تھا اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے، تم چاہتی تو تسلی سے اپنا کام مکمل کر سکتی تھی۔ پچھلے ہفتے وہ یونیورسٹی اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھی اور اسی دوران پروفیسر نے ان کے فائنل اسائنمنٹ سمسٹر کا جمع کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ارحم نے اسے موضوع ہی غلط بتایا اور جالے اسی موضوع پر گھر بیٹھی کام کرتی رہی۔ وہ تو فقط 2 دن پہلے یونیورسٹی آنے کے بعد اس کو حقیقت کا معلوم ہوا۔ ارحم بخوبی جانتا تھا کہ جالے گاہے بگاہے اس کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے، اسی لیے وہ چیزیں جنہیں جالے سے چھپانا مقصود ہوتا انہیں ہمیشہ تالے میں ہی رکھتا، جیسے اس کی ڈائری جس سے وہ باقاعدگی سے لکھنے کا عادی تھا، لیکن ارحم کی احتیاط کے سبب آج تک اس کے ہاتھ نہ لگ سکی۔ ارحم کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اسی لیے جب پروفیسر نے اسے کلاس سے پہلے آفس میں آنے کو کہا تو وہ احساس تفاخر سے ان کے پاس پہنچا۔ وہ ان کا لائق طالب علم تھا، اسے یقین تھا کہ انٹرنشپ وغیرہ میں مدد کے لیے یا پھر کسی اہم مشورے کے لیے دفتر میں بلایا ہوگا، لیکن وہاں پہنچتے ہی جو بم اس کے سر پہ پھٹا اس کی گونج اتنی تباہ کن تھی کہ وہ سن کر بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا، لیکن سر مارک شیٹ پر اپنے نام کے ساتھ بڑا سا 0 دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ تم میرے انتہائی لائق اسٹوڈنٹ ہو، محنتی ہو، تمہارا رزلٹ میں نے کلاس میں اناؤنس نہیں کیا، لیکن سیریسلی تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ سر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اسائنمنٹ کو کاپی نہیں کیا۔ بہرحال وہ سچا تھا، اسی لیے 2 ٹوک اس الزام کو قبول کرنے سے انکاری رہا۔ اب کیا کہو گے کہ تم نے اسائنمنٹ کاپی نہیں کی؟ لیکن سر یہ میری فائل نہیں ہے، اس بات کی تو میں پہلی لائن سے تصدیق کر سکتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کو کہا۔ تم اب جا سکتے ہو اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، یہ لاسٹ سمسٹر ہے اور تمہارے لیے بہت اہم۔ کوشش کرو کہ سنجیدگی برقرار رکھو ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ جی سر۔ وہ اچانک دروازے کی طرف بڑھتے رک گیا۔ سر کیا جالے کا اسائنمنٹ دیکھ سکتا ہوں؟ اگر جالے اس کی اجازت دے تو۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ دونوں کزن ہیں، اس کے باوجود کسی اور کی اسائنمنٹ کی فائل دکھانا انہیں درست نہیں لگا، اسی لیے صاف منع کر دیا۔ سر اس کے کتنے مارکس ہیں؟ 19 جواب۔ ارحم کے پاس اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ جالے ہے۔
मटर पुलाव के मटर छीलती सफ़िया बेगम अपनी देवरानी अतिया बेगम के सामने बेटी की लाउबालगी तबीयत से परेशान थी। इसी वक्त में सफ़िया बेगम के बड़े भाई का अमेरिका से फ़ोन आ गया, जो कि अपने बच्चों की नाअहली का रोना रो रहे थे। आखिर कमाल को एक तरकीब सूझी कि क्यों ना अपनी बहन के आगे रिश्ता डाल दिया जाए। जाले के लिए उन्होंने अपने बेटे शमीम का रिश्ता दिया, जबकि अपनी छोटी बेटी मुमताज़ के लिए भांजे अरहम को दामाद बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। अंधा क्या जाने दोनों आंखें। सफ़िया और अतिया को कमाल की बातें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि ये बात अपने मर्दों के सामने रखेंगी। कोई भी इस बात से इनकारी ना था, सभी को ये रिश्ते बहुत माकूल लगे। और इधर कमाल ने पाकिस्तान आने की तैयारी पकड़ ली। घर में अचानक खुशी और हंगामे सर उठाने लगे। अरहम के कमरे में जाले दौड़ी चली आई कि शमीम भला कैसे किसी मर्द का नाम हो सकता है? तुम्हें नाम से क्या है? वो तो खुद अपना सर घुटनों में दिए परेशान बैठा था, क्योंकि कल से इसे माँ ने शेवरानी सलवाने का हुक्म दे दिया था। जाले ने इसे मशवरा दिया कि क्या मसला है, तुम रेडीमेड खरीद लो। इसका दिल चाहा कि अपना सर फाड़ ले। किस तरह इसे मेरी किसी दिल की बात का कोई असर ही नहीं, इसीलिए इसे कहने लगा कि तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। इधर अरहम ने शमीम को फ़ोन किया और कहा कि यार ये शादियाँ नहीं हो सकती। शमीम ने मशकूक निगाहों से अपने स्मार्टफोन को देखा। तुम अच्छी तरह जानते हो तो फिर मेरे साथ ये जुल्म मत करो। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। मेरे सोचने समझने की तमाम सलाहियत बिल्कुल सल्ब हो चुकी है। शमीम इसे सोचते हुए एक तरकीब बताने लगा। अरहम को लगा ये काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जाले को मनाने के सिवा कोई और रास्ता भी ना था। अरहम की बात सुनकर वो सीख पा हो गई। तुम्हारा दिमाग ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें शमीम से जान छुड़ानी है तो फिर तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। अरहम ने इसे ये नहीं बताया कि शमीम भी इसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मशवरा भी इसे शमीम ने ही दिया था। लेकिन अब महानूर का क्या होगा? जाले को तशवीश हुई, लेकिन वो सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए अपने गुस्से पर काबू पाता रहा। इसकी तो तुम फिक्र ना करो, ज़रूरी ये है कि हम घर वालों में सबको बताएं कि हम दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तभी हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। हस्बे आदा जाले चुप ना रह सकी और बोली, मोहब्बत और तुमसे मुझको सोचकर वहशत हो रही है, लेकिन इसके सिवा और कुछ ऑप्शन नहीं। घर में जिसने सुना वो ये सुनकर हैरान रह गया कि हर वक्त की गोला बारूद करने वाली फौजें आज एक दूसरे से शादी करने के लिए क्या से तैयार है। जिस पर अतिया और सफ़िया बेगम को तो दिल से इत्मीनान हो गया कि दोनों बच्चे घर पर ही रहेंगे। घर में निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। जाले ने जाके अरहम के कमरे पर धावा बोल दिया कि तुम कोई और तरीका अपना लेते, लेकिन कम अज़ कम निकाह तो रुकवाते। जिस पे वो फ़ौरन बोला, अगर तुम्हें शमीम से शादी करनी है तो ठीक है, मेरे पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन ना था कि हम दोनों एक दूसरे की पसंद करते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम दोनों की मर्ज़ी के बगैर रुखसती का तो कोई भी नहीं करवा सकता, इसलिए तुम बेफिक्र हो, इससे पहले ये मामला ख़त्म हो जाएगा। घर में निकाह की तैयारियां अरूज पर थीं। जाले की मर्जी ना होने के बावजूद ताई जी की ख्वाहिश पर इसे सुर्ख रंग का गरारा पहनना पड़ा। अरहम को मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन वो किसी प्रोजेक्ट का बहाना बनाए मंजर से बिल्कुल गायब हो गया। मजबूरन इसे हथियार डालने पड़े, लेकिन जब निकाह के वक्त दोस्तों के हमरा बड़े ठाठ से डिज़ाइनिंग शेरवानी पहने अरहम होटल पहुंचा तो दिल इसकी जान लेने को चाहा, क्योंकि इसके अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ड्रामा है और ये मजबूरी का निकाह है। दिल चाहा सबके सामने पोल खोल दे, लेकिन ना तो मौका था और ना ही दस्तूर, बल्कि सब्र के घूंट पीने के अलावा वो कुछ ना कर सकी और आंसू बहाते इसने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। निकाह के बाद वो अभी ब्राइडल रूम में ही बैठी थी कि अरहम की बहन दौड़ती हुई आई और एक बम फोड़ दिया। अरहम भाई और उनके दोस्त रुखसती की बात कर रहे हैं। वो एकदम से अपनी जगह खड़ी हुई और इसे यकीन हुआ कि इसके साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हो गई है, जिसकी इसे खबर नहीं। बस अब आप अपने घर नहीं बल्कि हमारे पोषण में आएंगी। आखिर ये सब क्या है? इसके साथ इतना बड़ा धोखा अरहम कैसे कर सकता है? घर में किसी के पास इसका एहतजाज सुनने का लिए वक्त ना था। इसे खूबसूरती से सजी स्टेज पर बिठा दिया गया। अरहम इसके साथ बैठा नहायत खुश और मुतमईन दिखाई दे रहा था
اور وہ بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ واپسی پر اسے جب ارحم کے کمرے میں پہنچایا گیا تو خوبصورت پھولوں سے پورا کمرہ سجا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ پہلے سے ارحم کے پلان میں شامل تھا۔ جیسے ہی ارحم کمرے میں داخل ہوا، اس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ پہلے نکاح اور اچانک رخصتی۔ تم نے کہا تھا کہ تم نکاح ختم کر دو گے۔ اس نے اپنی تشویش کو سوالات کی صورت میں ڈال دیا، جس پر وہ پیار سے کہنے لگا کہ جھوٹ بولا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی۔ جھوٹ؟ کیا مطلب ارحم؟ یہ سب تم نے مجھ سے اسائنمنٹ کا بدلہ لیا ہے؟ جس پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یار اسائنمنٹ کی بات درمیان میں کہاں سے آ گئی۔ لیکن جالے کو یقین نہ آ رہا تھا کہ اسے بدترین انتقام کو لینے کے پیچھے اس نے اس کی زندگی کا تماشا بنا دیا اور اس کے اعتبار کا خون کیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جس پر ارحم بولا، تم ایک انتہائی احمق اور جذباتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ لیکن جالے کہاں اس کی باتوں میں آنے والی تھی۔ وہ بولی کہ تم کسی دھوکے میں مت رہنا، میں اتنی آسانی سے خاموش نہیں رہوں گی۔ تم مجھے گھر میں قید کر کے رکھو، خود میں ماہنور کے ساتھ عشق لڑاؤ گے، میں ابھی گھر والوں کو جا کر تمہاری حقیقت بتا دوں گی۔ ارحم نے اسے کھینچ کر واپس بٹھایا کہ تم ایسا کر نہیں سکتی، اور تمہارے اور میرے درمیان ماہنور کہاں سے گھوم کر آ جاتی ہے۔ تم ماہنور سے محبت کرتے ہو، اور وہ محبت نامے جو تم چھپا کر ڈائری میں لکھا کرتے تھے۔ وہ مسلسل اب رو رہی تھی۔ میں نے یہ تم سے کہا تھا جالے، میں آج تک ماہنور یا کسی اور بھی لڑکی سے محبت کی حامی نہیں بھری۔ ارحم مجبور ہو کر اسے وہ ڈائری دکھانے کے لیے اٹھا جس میں اس نے آج تک اپنی محبت کو قید رکھا تھا، اور واحد اس بات کا گواہ شمیم تھا۔ وہ آج تک یہ بات نہ سمجھ سکی کہ شمیم اس رشتے پر اتنا خوش کیوں ہے، لیکن اسے یہ یقین نہ آیا کہ وہ نام کسی اور کا نہیں، ڈائری میں اس کا درج تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج تک آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی، وہ مجھے ہمیشہ تنگ کیا کرتے تھے۔ جس پر ارحم نے جواب دیا کہ میں اس وقت تمہیں معصومیت اور محبت سے دیکھا کرتا تھا، جب تم میری باتوں پر چڑ جاتی ہو اور بھاگ بھاگ کر میری شکایتیں تایا ابا کے سامنے جا کر لگاتی تھی، اور مجھے تمہاری معصومیت پر پیار آتا تھا۔ وہ شرارتی نظروں سے جالے کو دیکھنے لگا۔ او میرے اللہ، کیا ہو جاتا اگر تم یہ سب سیدھے راستے سے کر لیتی، اگر غصے اور فرسٹریشن میں آ کر میں کچھ الٹا سیدھا کر لیتی۔ محبت اور دل کا حال اسی لیے نہیں بتایا کہ تم پتہ نہیں یقین کرتی یا نہ، اور ڈرامہ رچانے سے پہلے میں بڑے ابا کو سب کچھ بتا چکا تھا، اور ان میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ انکشاف ہو رہے تھے، یعنی اس نکاح اور رخصتی والے کھیل میں بڑے ابا تمہارے ساتھ شامل ہیں؟ جی ہاں، ارحم نے سر ہلا کر جواب دیا۔ قسم سے دل تو کر رہا ہے کہ تمہارا سر پھاڑ ڈالوں، لیکن ارحم نے ہاتھ بڑھا کر الارم کلاک جالے سے لے لیا اور خوبصورت سی انگوٹھی اپنی جیب سے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ سچ تو یہ ہے جالے کی محبت نہیں، بندے کو عشق ہے تم سے، اور اس عشق نے مجنوں فریاد سب کو ہی پیچھے چھوڑ ڈالا ہے۔ اب چاہے سر پھوڑو یا ماتھا، ہم نے تو ہاں کر دی ہے۔ اس نے شرارت سے جالے کی طرف دیکھا۔ کمرے میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ارحم کی محبت کے رنگ حاوی کر رہی تھی۔ جالے مسکراتے ہوئے شرما کر سر جھکا لیا۔